نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الحاقہ۔ الحاقۃ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ قیامت۔ الحاقہ، کیا تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے؟ یعنی سورہ شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کفار و فجار کی سزا اور مومنین و متقین کا جزا کا ذکر ہے۔ قیامت کے نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کو حاقہ کے لفظ سے بتایا گیا ہے، پھر قاریعہ، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کیا ہے؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے کھڑکا دینے والی کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سو وہ جو سمود تھے وہ غارت کر گئے اچھال کر۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد پس وہ ہلاک کیے گئے بِرِیح، ہوا کے ساتھ، صرصر پالے والی، تند، عاتیہ سرکش، حد سے نکلنے والی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، مسلط کر دیا اس کو، علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتوں تک، وثمانیہ اور 8 ایام، حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، پے در پہ، مسلسل، تو تم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو، قوم کو اس میں گرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے، خاویہ خالی یعنی کھوکھلے۔ اب دیکھیں، حُسُومًا حاسم کی جمع ہے، جس کے معنی قطع کرنے اور استئصال کرنے یعنی بالکل فنا کر دینے والے کے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور اٹھائی جانے والی بستیاں ساتھ خطا کے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے پکڑ لیا ان کو، أَخْذًا ایک پکڑ، رابیہ سخت سے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک ہم جب بلندی میں تجاوز کر گیا پانی، حَمَلْنَاكُمْ سوار کیا ہم نے تم کو، فِي الْجَارِيَةِ یعنی کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے تذکرہ، یاد دہانی، وَتَعِيَهَا اور یاد رکھیں اس کو، أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کان یاد رکھنے والے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، نفخہ پھونکنا ایک بار، یعنی نفخہ واحدہ سے کیا مراد ہے؟ نفخہ اولا مراد ہے، یعنی نفخہ واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی اچانک یہ صورت کی آواز ہوگی، اور ایک آواز مسلسل رہے گی یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے۔ قرآن و سنت کی نصوص سے قیامت میں سور کے 2 نفخے ہونا ثابت ہیں۔ پہلے نفخے کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے یعنی اس نفخے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن و انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب دوسرے نفخے کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں۔ اس نفخے کے ذریعے سب مردے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی سور دوبارہ پھونکا جائے گا، یعنی سور دوبارہ پھونکا جائے گا، جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائے جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیے جائیں ایک بار۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن سست ہوگا، کمزور ہوگا۔
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش ربک یعنی تیرے رب کا عرش، فوقهم اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے نہ چھپ سکے گی تم سے چھپنے والی کوئی راز۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے نامہ اعمال یعنی دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ عیش میں ہوگا، زندگی میں ہوگا دل پسند۔ فِی جَنَّةٍ عَالیَةٍ، جنت میں بلند۔ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، میوے جس کے جھک رہے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم دنوں میں گزشتہ یعنی گزشتہ دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، اور رہا وہ جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنا نامہ اعمال اپنی کتاب۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کن یعنی فیصلہ کرنے والی۔ ما اغنی عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ کو میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطان یعنی میرا اقتدار یعنی میرا غلبہ یعنی میری حکومت۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو پھر توق پہناؤ اس کو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونکو اس کو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر میں ایک زنجیر پیمائش اس کی 70 گز ہے، بس داخل کرو اس کو اس میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ تھا نہیں مان رکھتا اللہ پر جو بڑا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا تھا اوپر مسکین کے کھلانے کو۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی ولی دوست۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، زخموں کا، دھون کا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو۔ وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ البتہ ایک بات ہے معزز فرشتے کی۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور نہیں وہ کسی شاعر کا قول، قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بات بنا لیتا، بات گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ پکڑ لیتے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگِ گردن۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا یعنی باز رکھنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم البتہ جانتے ہیں تم میں سے جھٹلانے والوں کو۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ البتہ یقینی ہے یعنی وہ حق ہے اور یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔
یعنی اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں سے بہت آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت میں ان کی حسرت و بیاس اور عذاب دائمی ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔